اکثر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی اصل قابلیت کو سمجھے بغیر انہیں معاشرے میں ایک مثالی یا سپر ٹیلنٹڈ فرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی رویے کو اوور شو آف پیرنٹنگ کہتے ہیں، یعنی جب بچے کی ایک ایسی امیج بنا دی جائے جو اس کی حقیقت سے کہیں بڑی ہو۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے، یہ اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ جب ایک بچے کو صرف ایک کامیابی یا نمبر کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس کی انسانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو شو آف پیرنٹنگ کے دباؤ میں پلتا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کتنا گہرا۔ یہ صرف چند گھروں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش بحران ہے جو ہماری پوری نوجوان نسل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ سوچیں، ایک طرف تو امتحانات کا شدید دباؤ، پھر نتائج کا خوف، گھر کی پریشانیاں اور ناکامی کی شرمندگی۔ یہ صرف دباؤ کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کسی بھی بچے کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ اور جب اس سب کے اوپر سے والدین کی طرف سے کامل دکھنے کا پریشر بھی آ جائے تو بچے کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس دباؤ کے پیچھے جو ایک خاص پیٹرن ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے اوور شو آف پیرنٹنگ یا پیرنٹنگ اوور کمپنسیشن بھی کہتے ہیں۔ چلیں اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ رویہ ہے جہاں والدین بچے کی اصل صلاحیتوں کو دیکھے بغیر اس کی ایک مثالی یا کامل امیج بنا کر دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یہاں اصل مقصد بچے کی بہتری نہیں، بلکہ اپنی سماجی امیج کو بہتر بنانا، اپنا سٹیٹس بڑھانا یا شاید اپنی ادھوری خواہشات پوری کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی مصنوعی کامیابی کی تعمیر ہے جو حقیقت کی بنیادوں پر کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ رویہ روزمرہ زندگی میں کیسا لگتا ہے؟ مثال کے طور پر بچے کی حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تعریف کرنا، اسے محفلوں میں نمائش کے لیے پرفارم کرنے پر مجبور کرنا، اس کی کمزوریوں کو چھپانا اور ان پر بات ہی نہ کرنے دینا، اور سب سے بڑھ کر بچے پر پرفیکٹ ہونے کا ایک لیبل لگا دینا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، ایک پروجیکٹ ہے جس میں کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر والدین ایسا کرتے کیوں ہیں۔ یہاں مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں، بلکہ ان نفسیاتی اور سماجی وجوہات کو سمجھنا ہے جو اس رویے کو جنم دیتی ہیں۔ لیکن سوال تو یہی ہے کہ کوئی اپنے ہی بچے پر اتنا بھاری بوجھ کیوں ڈالے گا؟ وہ بوجھ جو شاید انہیں خود بھی کبھی پسند نہ آیا ہو، اس کے پیچھے آخر کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ وجوہات اکثر کافی گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں، جیسے اپنے سوشل امیج کو چمکانا، دوسروں سے مقابلے کا احساس، اپنی ماضی کی ناکامیوں کا بوجھ بچوں پر ڈال دینا، یا لوگوں سے تعریف اور واہ واہ حاصل کرنے کی خواہش۔ کئی بار تو والدین کی اپنی عزت نفسی ہی ان کے بچے کی کامیابیوں سے جڑ جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس قیمت کی جو اس سب میں بچے کو ادا کرنی پڑتی ہے، وہ پوشیدہ جذباتی قیمت جس کا اثر اس کی پوری شخصیت پر پڑتا ہے۔ بچے کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف والدین کی بنائی ہوئی مثالی اور غیر معمولی تصویر ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی اپنی حقیقی ذات، اپنی اصلی صلاحیتوں اور کمزوریوں کے ساتھ۔ یہی ٹکراؤ اس کے اندر پرفارم کرنے کا ایک شدید دباؤ پیدا کرتا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں بچے کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے وہ بننا پڑے گا جو میں نہیں ہوں، ورنہ میرے والدین ناراض، مایوس یا شرمندہ ہوں گے۔ یہ احساس کہ میں جیسا ہوں ویسا کافی نہیں ہوں، اس کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے، اور یہیں سے یہ تصور جنم لیتا ہے کہ محبت بھی کارکردگی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اس رویے کے نتائج صرف پریشانی یا ڈپریشن تک نہیں رہتے، اس سے بچے کی شخصیت کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہے، اس کے جذباتی اصلیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتا اور اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کے رشتوں میں ہمیشہ ایک جذباتی دوری رہتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی اصلیت کو ظاہر کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نقصان کی تلافی ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ فیملی اور پیرنٹنگ کاؤنسلنگ اس سلسلے میں ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے جو اس ٹوٹی ہوئی شخصیت کی تعمیر نو میں مدد کرتی ہے۔ تو کاؤنسلنگ کے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے بچے کی حقیقی صلاحیتوں کا ایک موضوعی جائزہ لیا جاتا ہے، پھر والدین کو ان کی غیر حقیقی توقعات کو پہچاننے میں مدد دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کے اوپر سے جذباتی بوجھ کم کرنے اور تناؤ کو منظم کرنے کی تکنیکیں سکھائی جاتی ہیں، اور ایک مستند پرورشی انداز تیار کرنے پر کام ہوتا ہے جہاں کمال پرستی کو توڑ کر صحت مند حدود قائم کی جاتی ہیں۔ تو آخر میں اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ ایک صحت مند پرورش کی طرف پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اور یہی ہماری آج کی بات کا خلاصہ ہے۔ صحت مند پرورش کا مقصد بچے کو شو آف کرنا نہیں، بلکہ اسے سمجھنا اور اس کی اصلیت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک بچے کو اس کی کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، تبھی وہ ایک مستحکم اور پر اعتماد شخصیت بن کر ابھرتا ہے۔